اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم والائمۃ المعصومون۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے تمام مسلمانوں کو، تمام اہل عالم کو اس عظیم دن کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے انسانیت کے مقدر کے بدلنے کا اہتمام کیا۔ اللہ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا اور 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اس کا اہم آبجیکٹو، اہم مقصد، اہم ہدف صرف یہ تھا کہ انسانی سماج، انسانی معاشرہ، اس کی صحیح تربیت ہو جائے، ترقیوں کے میدان پہ وہ گامزن ہو اور ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ تیار ہو سکے اور ہر انسان اس اچھے سماج کا ایک اچھا حصہ بن سکے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو اللہ نے سب سے ابتدائی ہدف اور آبجیکٹو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بیان کیا، آپ غور کریں، سورہ جمعہ کی آیت ہے اور سورہ آل عمران میں بھی اسی قسم کی آیت موجود ہے۔ تھوڑا سا بیان میں اختلاف، یعنی وہاں کچھ اہداف دوسرے بیان کیے ہیں باضافہ، یہاں جو اہداف بہت ان شارٹ بتایا اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ سب سے پہلا آبجیکٹو، سب سے پہلا ہدف و مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کو اپوائنٹ کرنے کا ایز اے میسنجر اور دی لاسٹ میسنجر، آخری پیغمبر کے عنوان سے آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ انسانوں کو اللہ کی نشانیوں سے آشنا کرائیں۔ جس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اس دور میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سماج کا خدا گم ہو چکا تھا، سماج اپنے معبود کو کھو چکا تھا، معاشرے میں معبود کی تلاش میں لوگ تھے لیکن حقیقی معبود ان کو نہیں مل پا رہا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے رسول کا پہلا ہدف یہ بتایا کہ وہ آئیں یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں کے درمیان اللہ کی نشانیوں کو پیش کریں، اللہ کی نشانیوں سے انہیں آشنا کرائیں اور وہ روشناس ہوں، پہچانیں، تاکہ اپنے وجود میں جو ان کے نہفتہ خدا ہے اور خدا کی تلاش ہے، اس تلاش کا حقیقی جو ہے نتیجہ ان کو حاصل ہو سکے، وہ اپنے گم گشتہ اور اپنے گویا اس حقیقی خدا اور معبود کی طرف جا سکیں۔ ایک سب سے بڑا ہدف تھا۔ معاشرے کی ترقی کی بنیاد اور یوں کہوں سنگ بنیاد آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ ہے خدا شناسی۔ جب تک انسان کا خدا صحیح نہیں ہوگا، جب تک انسان اپنے خدا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان پائے گا، وہ معاشرہ کبھی نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ کبھی کامیابی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی جو ہے وہ اچھے میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ہر چیز کی عبادت کرتے تھے سوائے خدا کے۔ تو رسول خدا کی بعثت کا سب سے پہلا ہدف آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، وہ نتائج جو اس زمانے میں اور وہ اعمال، وہ چیزیں اور وہ برائیاں، وہ خباثتیں جو اس زمانے میں رائج تھیں جاہلیت کے نام پہ، آج کا زمانہ جس کو ہم لیٹریٹ زمانہ، ترقی یافتہ زمانہ، پیش رفتہ زمانہ کہتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی اگر وہی عناصر موجود ہیں کہ جو اس زمانے میں گمراہی کے عناصر تھے، تو آج کا زمانہ جسے لیٹریٹ اور مثال کے طور پہ ویل کلچرڈ، ترقی یافتہ، اچھی پوشاک پہنا ہوا زمانہ اور بہت زیادہ عناوین و القاب کے ساتھ والا زمانہ، لیکن آج بھی اگر خدا شناسی اور صحیح خدا کی پہچان معاشرے کو نہ ہو، میں بھی مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں، میں نان مسلم سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مسلم سماج بھی اپنے خدا کو صحیح سے نہیں پہچانے گا تو وہ کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ تیار نہیں کر سکتا۔ ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں بہت ساری وہ مشکلات ہیں کہ جو عرب جاہلیت کے زمانے میں تھیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے لوگوں کا آپس میں بات بات پہ لڑنا جھگڑنا اور آپسی تناؤ، خاندانی تناؤ، معاشرے میں دوست احباب کا تناؤ اور ہر طرح کے اختلافات جو ہیں، یہ اس کا روٹ کاز وہی ہے جو رسول خدا کے زمانے میں تھا۔ کیونکہ دیکھیں جو اخلاقی یا مثال کے طور پہ ہسٹوریکل تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں کہ اچانک یہ وجود میں آ جاتے ہیں، بلکہ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول کا ان میں رابطہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ رابطہ کسی زمانے میں بھی ہو، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے ایک اخلاقی برائی کا سبب جو تھا اور جس کے بعد جس سبب کے سبب وہ اخلاقی برائی وجود میں آئی تھی،
وہ آج بھی اگر اخلاقی برائی وجود میں آئے گی تو اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا جو 1000 سال پہلے تھا. آج سے آفٹر 1000 ایئرس 1000 سال بعد بھی اگر وہی اخلاقی مشکل ہوگی تو اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے کہ جو آج ہوں گے. تو یہ تاریخی حقائق مثال کے طور پہ. اسی طرح تو کہنے کا مقصد یہ آپ کی خدمت میں کہ ان حقائق میں ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا، ایک علت و معلول کا رابطہ ہے کہ جو جس زمانے میں فراہم ہوں گے اس زمانے میں ان کے نتائج بھی وہی ہوں گے. رسول خدا کے زمانے میں سماج کی تباہی اور فساد کا ایک بنیادی سبب و کاز تھا خدا سے صحیح طریقے سے آشنا نہ ہونا. تو اس زمانے میں جاہلیت کے تمام افعال تھے، تمام مشکلات تھیں. وہی چیز اگر آج بھی ہے تو آج بھی وہی ہوگا، آج بھی وہی رزلٹ حاصل ہوگا. تو رسول خدا کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ لوگوں کو خدا کی نشانیوں سے آشنا کرانا، صحیح خدا، ان کا صحیح معبود تک ان کو لے کر جانا. صحیح معبود جو ان کے وجود میں نہفتہ ہے، توحید کی حقیقت جو اللہ نے ہر انسان کے وجود میں عطا کر رکھی ہے، جس کا احساس ہر انسان کو ہوتا ہے. رسول خدا نے اس خدا کو گویا ان کے وجود میں اجاگر کیا اور ان کے وجود میں ظاہر کیا کہ تمہارے اندر اصل حقیقی معبود کا تصور اور اس کا عشق اور اس سے لگاؤ پایا جاتا ہے. تو ایک کام رسول خدا کا یہ تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا اخلاقی طور پہ ان کے نفس کی پاکیزگی. میں اس کے بعد ان شارٹ آپ کو چند پوائنٹس بتا دوں گا کہ اصل بعثت کن اہداف کو لے کر آئی تھی اور ان اہداف کو آج بھی ہمیں ان کو پیادہ اگر کرنا ہے تو ہمیں، اگر ہم آج وہ اہداف ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ، ایک سالم، ایک کامیاب، ایک ترقی یافتہ مسلم معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. دوسرا نفس کا تزکیہ. جب تک انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، خدا شناسی، نفس کے تزکیہ کی ضرورت اس عنوان سے ہے کہ نفس کے تزکیے کے اوپر دار و مدار ہے ایک اچھے سماج کا. ایک اچھا سماج صرف وہ سماج نہیں ہے کہ جس میں اچھے اعتقادات اور اچھے نظریات پائے جاتے ہیں. نہ، بہت سے لوگ اچھے نظریات اور اچھے اعتقادات کے تو تھے لیکن تاریخ میں بہت کلپرٹ شخصیت ان کی ظاہر ہوئی. صرف اچھے نظریات سے، اچھے اعتقادات سے ایک انسان اچھا نہیں ہو سکتا جب تک میدان عمل میں وہ اچھا نہ ہو. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے نظریاتی طور پہ جب وہ گفتگو کریں گے تو بہت انٹلیکچوئل اور بہت پختہ، بہت مضبوط اور بہت اچھی گفتگو کریں گے، لیکن وہ لوگ میدان عمل میں اتنے پختہ، اتنے انٹلیکچوئل، پریکٹیکلی نہیں ہوتے ہیں. خوب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کا اعتقاد اور اس کے مطابق انسان عمل اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس کے نفس میں پاکیزگی ہو. نفس کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، وإلا نفس اگر پاکیزہ نہیں ہے تو انسان ایمان کسی چیز پہ رکھتا ہے لیکن عمل کچھ اور کرتا ہے. یہ ہم اپنے معاشرے میں اور دنیا میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اس میں اس چیز کو بخوب دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں. تو تزکیہ نفس بہت امپورٹنٹ ہے. تزکیہ نفس کے اخلاقی اثرات بھی ہیں، فقہی اثرات بھی ہیں، عملی اثرات بھی ہیں. تو رسول خدا کا دوسرا بنیادی مقصد تھا لوگوں کے نفس کو پاکیزہ بنانا. نفس کو پاکیزہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ اللہ کے احکام کو وہ ایکسیپٹ کر لیں اور سراپا تسلیم ہوں احکام خدا کے مقابل میں. تیسرا ہدف یہ تھا ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دینا. یہ رسول خدا کا میجر آبجیکٹو تھا تاکہ معاشرے میں جب یہ تین چیزیں آپس میں ملیں گی تو ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. میں اوورآل آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ انعام کی 151ویں آیت میں 151 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ نے بریف کیا ان مشکلات کو کہ جو اس زمانے میں پائی جاتی تھیں. ان آیات کو جا کے آپ اس کا ترجمہ بھی ضرور دیکھیے گا. بیسک 5 بنیادی سبب بتائے ہیں اس معاشرے کی تباہی کے اللہ نے ان آیات میں. اور رسول خدا جب آئے تو ان سے کہا بھی کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں کہ جو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے، یعنی اپنی سوسائٹی کو ان چیزوں سے تم پاک کر لو تو تمہاری سوسائٹی ایک کامیاب سوسائٹی بن سکتی ہے. تو اوورآل میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. میں بعثت کے اہداف کو اگر آپ کی خدمت میں خلاصہ کرنا چاہوں قرآنی آیات اور روایات کی روح سے تو چند نکات حاصل ہو سکتے ہیں کہ جو اگر معاشرے میں ہیں تو وہ ایک کامیاب معاشرہ اور گویا رسول کی بعثت کے مقصد کے مطابق معاشرہ ہوگا. سب سے پہلے صحیح عقیدہ، صحیح اعتقاد. دوسری چیز اعتقاد پر عمل. جب تک معاشرے پہ عمل نہیں ہوگا معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا. اچھا اخلاق. جس معاشرے میں اخلاقی اقدار اچھے نہیں ہوں گے وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سماجی اور اجتماعی عدالت جو رسول خدا کے آبجیکٹو کا حصہ تھا. اس کے بعد معیشت کا صحیح نظام. خالی آپ مثلا سلوگن سے جو ہے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس صحیح معیشی اور معیشت کا اور اقتصادی نظام ہونا چاہیے جو رسول خدا لے کر آئے. آخری چیز فیملی اسٹرکچر جو اسلام نے دیا ہے وہ فیملی اسٹرکچر پراپر ہونا چاہیے کہ جو رسول خدا پیش کر کے گئے ہیں. دوسرے سماج میں موجود خباثتوں اور برائیوں کا ازالہ. یہ سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے. انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہماری اس مختصر سی کاوش کو قبول کرے اور
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اہداف اور اغراض پہ ہم ایمان اور عمل دونوں حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔